اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس سالٹ پہ میں بات کروں گا اس کا نام میگنیشیا فاس ہے، اور میں اس سالٹ کو اگر دو لفظوں میں بیان کروں تو یہ جتنے بھی عضلاتی اعصابی تحریک میں تشنجی امراض سر سے لے کر پاؤں تک تشنجی امراض ہوں یا پیدا ہوتے ہوں، جسم کے اندر تشنجی عوارضات پیدا ہوتے ہوں، ان کے لیے بے مثل دوا ہے۔ عضلاتی اعصابی تحریک میں یعنی خشکی اور سردی کی وجہ سے پیدا ہونے والے عوارضات، خاص طور پر عضلات کے ریشے جو ہیں ان میں سکیڑ واقع ہو جائے تو ان کی وجہ سے جسم کے اندر تشنجی عوارضات پیدا ہوتے ہیں، اور ان کو ہم اپنے قانون مفردہ کی روشنی میں ریاحی امراض یا ریاحی و سوداوی امراض بھی کہتے ہیں۔ یہ سر سے لے کر پاؤں تک قلب و عضلات اور تمام مسکولر سسٹم کے اندر جتنے بھی تشنجی عوارضات پیدا ہوں یا ریاحی دردیں ہوں، پیٹ کے دردوں میں جسم کے جو مسلز پین کے علاوہ تمام مسلز پین سمیت تمام عضلاتی دردوں کے لیے ایک خاص بے مثل دوا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایمرجنسی سے بے نیاز کرتی ہے۔ جسم کے اندر ایسا درد جو کہ فوری آنن فانن شروع ہوتا ہے، چاہے وہ پیٹ کا درد ہو، چاہے وہ دانت کا درد ہو، چاہے وہ مسل پین ہو، عضلاتی درد ہو، فوری طور پر اس کا استعمال جو ہے وہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ قانون مفردہ کے معالجین یہ سمجھتے ہیں کہ خشکی اور سردی اور ٹھنڈے پسینے آنے لگ جائیں اور جسم کے اندر حرارت کا فقدان ہو جائے تو حرارت پیدا کرنا اس کا ادنیٰ کرشمہ ہے۔ اس کے علاوہ جن جن امراض کے اوپر اس کو استعمال کیا گیا، بالخصوص ایپیلیپسی کے مریض جن کو دن میں 2 3 4 دفعہ یعنی مرگی کے دورے پڑتے تھے اور فٹس پڑتے تھے، اور ماڈرن میڈیکل سائنس کے جتنے بھی ڈاکٹر حضرات ہیں، یہ ان کے پاس ایپیلیپسی کا کوئی شافی علاج موجود نہیں ہے۔ وہ میڈیکل کی چند ادویات جن کا نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا، وہ مرگی کے مریضوں کو دے دیتے ہیں، اور وہ ساری زندگی وہ منشی ادویات پر اپنا گزارا کرتے ہیں، جبکہ مرض جو ہے اسی طرح جو ہے قائم و دائم رہتا ہے۔ میرے کلینیکل پریکٹس میں میرے پاس تقریباً اب میں ایک مریض کا اگر تذکرہ کروں تو یہ مناسب نہیں ہوگا، لیکن تقریباً 500 سے زائد مریضوں کا علاج میں نے اسی میگنیشیا فاس سے کیا، اور ان کے آج وہ الحمدللہ اپنی روزمرہ زندگی جو ہے وہ
گزار رہے ہیں ان کو کبھی دورے نہیں ہوئے اور نہ ہی ان کو وہ مرض رہا۔ تو جسم کے اندر کوئی بھی تشنجی تکلیف ہو، جھٹکے لگتے ہوں، اور جن کو ہم کڑلیں پڑنا کہتے ہیں، ٹانگ میں اگر کھچاؤ ہو جائے، پٹھوں میں کھچاؤ ہو جائے، یہ انتہائی خشکی سردی کی علامت ہے۔ اس کے لیے یہ بہت ہی اعلیٰ قسم کی میڈیسن ہے۔ گرم پانی سے اس کے اثرات دوگنا ہو جاتے ہیں، اور جب بھی آپ اس کو استعمال کروائیں، گرم پانی میں حل کر کے 5 سے 7 قطرے 6x میں 3x میں، اگر مرض پرانا ہے تو آپ 200 طاقت میں اس دوا کو صبح دوپہر شام دہرائیں، آپ اس کے جادوئی اثرات سے بخوبی آگاہ ہوں گے۔ ایسے درد جن کو سیک کرنے سے، ٹکور کرنے سے یا حرارت پہنچانے سے وہ درد جو ہے اس میں افاقہ ہو جائے، یا سردی سے وہ دردوں میں اضافہ ہو جائے اور گرمی سے دردوں میں افاقہ ہو جائے، یا ایک اور دوسری صورت ہے کہ اٹھنا محال ہو، جب جو ہی اٹھتا ہے ایک آدمی تو اس کو بڑی شدید قسم کی ٹانگوں میں یا جہاں بھی ہے درد محسوس ہو، اور پھر وہ چلتا پھرے تو اس کی درد جو ہے نا وہ اتنی اس میں افاقہ ہو جائے۔ ایسے دردوں کے لیے بے مثل دوا ہے، یعنی حرارت سے درد میں افاقہ اور سردی سے دردوں میں اضافہ۔ تو یہ عضلاتی درد یا ریائی درد، جن میں جو کہ ایسے درد ہوں جو کہ اپنی جگہ تبدیل کرتے رہیں، یعنی کبھی کہاں درد ہے، کبھی ٹانگ کی پچھلے حصے میں ہے، کبھی کسی حصے میں ہے، کبھی ران میں ہے، تو یہ ان کو ہم ریاحی دردیں کرتے ہیں جو اپنی جگہ تبدیل کرتے رہیں۔ اور دماغی محنت و مشقت کے بعد گردن کے پچھلے حصے میں درد محسوس ہو، یا سر کا ہلنا اور راشا کی تکلیف میں یہ کالی فاس کے ساتھ اگر دیں تو بہت اچھا اس کا رزلٹ ملتا ہے۔ جو لہردار درد پیدا ہوتا ہے ٹانگ میں، ہاتھ میں، سر میں، جسم کے کسی بھی حصے میں، ایسا درد ہو جو کہ آنن فانن جیسے آسمان کے اوپر ستارہ ٹوٹتا ہے تو اسی کی طرح لہردار بجلی کے جھٹکے کی مانند یا بجلی کی لہر کی طرح کا درد، اس درد کو ختم کرنے کے لیے ایک آپ کے پاس بہت اعلیٰ قسم کی میڈیسن ہے۔ دردوں کی بات ہو گئی، جہاں بھی ہو اس طرح کے درد، مرگی کی بات ہو گئی، ایپیلیپسی کی بات ہو گئی، آپ بھروسے سے اس دوا کو استعمال کریں گے، آپ کسی بھی ایلوپیتھی میڈیسن یا دیگر ادویات کے محتاج نہیں رہیں گے۔ اب ہم آتے ہیں امراض دل کی طرف۔ گھر میں رکھی ہوئی یہ دوا امراض قلب یعنی انجائنا کی درد، جو بائیں طرف پسلی کے نیچے درد ہوتا ہے، دل کا درد فوراً پیدا ہوتا ہے، اور اس درد کو انجائنا پیکٹورس یا درد دل کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے میں نے بے شمار مریضوں کا علاج کیا ہے، اور مجھے ایک عزت وقار اور شہرت میں اضافہ ہوا ہے۔ 5 سے 7 قطرے روتے اور بلکتے اور شدید قسم کے درد والے مریض کو اگر آپ گرم پانی میں وقفے سے دیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ معجزاتی طور پر اس مریض کو فوراً ہی آرام آ جائے گا۔ یہ اس طرح کی پین کلر نہیں ہے کہ مریض کے احساس و ادراک کو مجروح کرے، بلکہ یہ اس عارضے کو ٹھیک کر کے، اگر حرارت کی کمی ہے اور خشکی کی زیادتی ہے تو اس عارضے کو ختم کر کے
اس کے فیل کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ جسم کے اندر یعنی آنکھوں کے اندر گھٹن محسوس ہو، پھڑکن محسوس ہو، یا آنکھوں میں روشنی کی وجہ سے دو نظر آئیں اور بھینگا پن ہو، اور عصبی تحلیل کی وجہ سے نظر کمزور ہو، اس کے لیے آپ اس کو کھلائیں اور 3x میں عرق گلاب میں ڈال کر آنکھوں میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ خشک کھانسی، تشنجی کھانسی، دورے کے ساتھ آنے والی، آپ ذہن میں اگر اس دوا کے افعال و اثرات کو جذب کرنا چاہتے ہیں یا رکھنا چاہتے ہیں، یادداشت کرنا چاہتے ہیں، تو یہ یوں لکھ لیں، یوں یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جہاں بھی اگر کھانسی ہے تو دورے والی، جو مرض دورے کی صورت میں آتی ہے وہاں آنکھیں بند کر کے آپ میگنیشیا فاس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ریاحی دمہ ہو، تشنجی کھانسی ہو، سانس کی بندش ہو، اور کھانسی جو دورے کے ساتھ ہوتی ہو، سینے کا عضلاتی درد ہو، اور سینے کی ہڈیوں اور پسلیوں میں گھٹن اور تشنج محسوس ہو، اس دوا کو آپ مرض کی شدت و خفت کے مطابق 3x سے لے کر 12x، 6x اور 30x تک حاد صورتوں میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یعنی نئی بیماریوں کے لیے۔ اگر مرض پرانا ہو چکا ہے تو آپ اس کی 5 بوند صبح اور شام گرم پانی کے آدھے کپ میں ڈال کر پی سکتے ہیں، اور مریض کا آپ جو ہے اس کی بیماریوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ ابھی اسی طرح دوروں کی بات ہو رہی تھی، تو اختناق الرحم ایک ایسی مرض ہے جو عضلاتی اعصابی تحریک میں عورتوں میں، نوجوان لڑکیوں میں، ہیسٹریا جس کو کہتے ہیں، جن کو مریضوں کو دورے پڑتے ہیں، اور بعض لوگ ان کو جنات، سایہ اور اسی طرح کے جو امراض ہیں ان سے وہ کہتے ہیں کہ اس کو جن لگ گیا، اس کو دورے پڑتے ہیں، اور پھر اس کو ہوائی چیزیں ہیں۔ ایسے 80% امراض میں نے جو ہے ان کا علاج کیا ہے، اور ان کو پھر ساری زندگی کے لیے دورے نہیں پڑے۔ وہ جو کہ ایسے عاملوں کے پاس جاتے رہے، ان سے دم کرواتے رہے، اور وہ مرض جوں کا توں ہی رہا۔ میں ایسی مریضاؤں کا میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، اور ان کا علاج میں نے بڑے بھروسے کے ساتھ کرتا ہوں، اور ان کو پہلی خوراک سے دورہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر 200x میں اگر آپ ایک مریضہ کو دورہ ہوا ہے، گرم پانی میں حل کر کے اس کے منہ میں چند قطرے ٹپکا دیں، اسی وقت دورہ ختم ہو جائے گا۔ یہ رحم میں جو شدید قسم کا تشنجی درد ہوتا ہے، اس کے لیے، حیض کی تکالیف کے لیے، اور جو ایسی عورتیں جو بال نوچتی ہیں، درد شدید ہوتا ہے اور انہیں ٹیسیں اٹھتی ہیں، اس درد کے خاتمے کے لیے جو ہے آپ میگنیشیا فاس جو ہے وہ استعمال کریں۔ اور اس کا کالی فاس کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ کالی فاس بھی دوروں پر کام کرتی ہے، لیکن اس میں اگر آپ اس کو 200x میں اس کے ساتھ ملا کر دیں گے تو پھر یہ دونوں کالی فاس بھورے رنگ کے دماغی جو ذرات ہیں ان کی کمی بیشی کی وجہ سے جو دورے پڑتے ہیں یا دماغی اور عصبی عوارضات ہوتے ہیں، جبکہ میگنیشیا فاس جو ہے یہ سفید رنگ کے
ذرات کی کمی کو دور کرتا ہے. ان کی وجہ سے اگر درد ہوتا ہے تو یہ اس کے لیے مفید ہے. باری باری استعمال کر سکتے ہیں. اب لکھتے لکھتے جن لوگوں کی انگلیاں اکڑ جاتی ہیں اور تھکان ہو جاتی ہے، بعض طالب علم ہیں یا دفتری لوگ کام کرنے والے ہیں اور ہاتھ سے وہ لکھتے ہیں یا کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہیں، انگلیوں سے زیادہ کام لیتے ہیں، ان کی انگلیاں اکڑ جاتی ہیں اور ان کو شدید لکھنے میں تنگی محسوس ہوتی ہے، تو وہ بھی اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا. اور فالج کے لیے، فالج اسفل ہو یعنی نچلے دھڑ کا فالج ہو، اس کے لیے بھی کالی فاس اور جو ہے میگنیشیا فاس، صبح کالی فاس اور شام کو میگنیشیا فاس کی ایک خوراک استعمال کرنی چاہیے، جس سے فالج کا جو ہے وہ مریض اللہ کے فضل و کرم سے چلنا پھرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر مرض پرانا ہے تو اس کی فوری طور پر اثر اندازی فیل کرنا یا اس کی امید رکھنا کہ یہ دوسرے دن ہی ٹھیک ہو جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے. لہٰذا یہ جہاں نئے مریضوں کے لیے مفید ہے، وہاں یہ کرونک ڈیزیز جتنے مریض پرانے ہیں اور علاج کروا کے تھک چکے ہیں اور ان کو فائدہ نہیں ہوتا، ان کے لیے کم از کم 5-4 مہینے علاج کرنا اور بھروسے کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اس کو جاری رکھنا. آپ دیکھیں گے کہ وہ مریض جو ہے چل نہیں سکتے، وہ چلنا پھرنا شروع کر دیں گے. اب اگر میں الگ الگ مریضوں کی بات کروں تو پھر یہ ایک خود نمائی بھی ہوتی ہے اور اپنی تشہیری، جو میں سمجھتا ہوں کہ تشہیری بات ہوگی. میرے پاس ایسا مریض جو ہے، ایک نہیں سینکڑوں مریض جو چل نہیں سکتے تھے اور ان کو اٹھا کر لایا جاتا. ابھی حال میں میرے پاس ایک مریض ہے جو کوٹ رادھا کشن کا، وہ لڑکا نوجوان تھا اور اس کو چلنے پھرنے سے آری ہے. اگر آپ کو کوئی ملنا چاہتا ہے تو مل بھی سکتا ہے. وہ بالکل اس کی ٹانگیں سوکھ چکی تھی، کھچاؤ ہو گیا تھا، پٹھے اکڑے ہوئے تھے اور وہ چل نہیں سکتا تھا. اس کے والدین اس کو اٹھا کے لائے. الحمدللہ آج وہ چلتا پھرتا ہے. 4 مہینے ہو گئے ہیں اس کے علاج کرتے ہوئے، ابھی بھی علاج جاری ہے. تو وہ اب چلنا پھرنا شروع ہو چکا ہے. اسی طرح اور بھی لوگ ہیں جو کہ چل نہیں سکتے تھے، بول نہیں سکتے تھے. ان کا بولنا اور چلنا پھرنا اللہ کے فضل و کرم سے، جن کو فالج ہوا تھا، جن کے جوڑ اکڑے ہوئے تھے اور پٹھوں میں کھچاؤ تھا اور شولڈر فریز ہو چکے ہوں، تو اس کے لیے بھی بہت اعلیٰ دوا ہے. گٹھیا اور تہجر مفاصل کے لیے بھی، جہاں کلکیریا فلور کام کرتا ہے، اس کے ساتھ اگر میگنیشیا فاس ملا کر دیا جائے تو پھر سونے پر سہاگا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سالٹ ہے، اس کو آپ ذہن نشین کرنے کے لیے آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ عضلاتی اعصابی امراض، سر سے لے کر پاؤں تک تشنجی عوارضات اور درد، اس کے لیے آپ اس کو آزمائیں اور اپنے مطب میں اس کو استعمال کریں، تو آپ کو اس کے جادوئی اثرات کا جو ہے وہ بچشم خود نظارہ کریں. وما علینا الا البلاغ.